یورپ کے نقشے پر نظر ڈالیں تو درمیان میں ایک بڑی پہاڑی رکاوٹ دکھائی دیتی ہے جسے ایلپس کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ صدیوں سے تجارت اور سفر کے لیے ایک مشکل دیوار بنے رہے۔ لوگ ان کے درمیان پیچیدہ اور گھومتے ہوئے راستوں سے گزرتے جہاں برف باری اور برفانی تودے اکثر راستہ بند کر دیتے تھے۔ اگرچہ بعد میں پل اور ریلوے بھی بنائے گئے لیکن سفر پھر بھی طویل اور دشوار ہی رہا۔ جیسے جیسے یورپ کی معیشت ترقی کرتی گئی، شمالی خطے کی صنعتیں اور جنوبی علاقوں کی بندرگاہیں ایک دوسرے سے مزید جڑ گئیں۔ سامان کی تیز تر ترسیل ایک ضرورت بن گئی، لیکن موجودہ راستے اس بوجھ کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھے۔ انجینئرز کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو پہاڑوں کے اوپر مزید بڑے اور مہنگے راستے بنائے جائیں یا پھر ایک ایسا قدم اٹھایا جائے جو پہلے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ پہاڑ کو عبور کرنے کے بجائے اس کے اندر سے ایک طویل اور گہری سرنگ بنائی جائے۔ یہی تصور بعد میں گوٹ ہارڈ بیس ٹنل کی بنیاد بنا، مگر یہ منصوبہ سننے میں جتنا سادہ لگتا تھا، حقیقت میں اتنا ہی خطرناک اور پیچیدہ تھا۔ یہ سرنگ تقریباً 2500 میٹر بلند پہاڑوں کے نیچے بنائی جانی تھی، جہاں زمین کا شدید دباؤ کسی بھی ڈھانچے کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ابتدائی تجرباتی کھدائی میں ہی معلوم ہوا کہ دباؤ مٹی اور راستوں کو دوبارہ بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا چیلنج شدید گرمی تھی۔ جوں جوں گہرائی بڑھتی گئی، درجہ حرارت تقریباً 50 ڈگری تک جا پہنچا، جس میں انسانوں کا کام کرنا مشکل اور مشینوں کا چلنا بھی متاثر ہونے لگا۔ تیسرا بڑا خطرہ زیر زمین پانی تھا، جو انتہائی دباؤ کے ساتھ موجود تھا اور اچانک نکلنے کی صورت میں پوری تعمیر کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ان تمام مشکلات کی وجہ سے کئی ماہرین نے اسے ناممکن قرار دے دیا، لیکن سوئٹزرلینڈ کے لیے یہ محض ایک منصوبہ نہیں بلکہ ایک ضرورت تھی، کیونکہ پرانے راستے ٹریفک اور آلودگی سے بھر چکے تھے۔ 1992 میں اس عظیم منصوبے کی منظوری دی گئی۔ سرنگ کی مجموعی لمبائی 57 کلومیٹر رکھی گئی اور اسے دونوں طرف سے کھود کر درمیان میں ملایا جانا تھا۔ معمولی سی غلطی بھی پورے منصوبے کو ناکام بنا سکتی تھی۔ اس کام کے لیے جدید ترین لیزر گائیڈنس اور نیویگیشن سسٹمز استعمال کیے گئے، جبکہ بڑی بڑی ٹنل بورنگ مشینیں تیار کی گئیں جو روزانہ چند میٹر ہی کھدائی کرتی تھی۔ یہ کام مسلسل 17 سال تک جاری رہا۔ اس دوران تقریباً 3 کروڑ ٹن مٹی اور چٹانیں باہر نکالی گئیں اور ہزاروں مزدور زیر زمین حالات میں کام کرتے رہے، جہاں وقت کا احساس بھی ختم ہو جاتا تھا۔ جیسے جیسے کھدائی آگے بڑھتی گئی، گرمی مزید بڑھتی گئی اور حالات کسی بھٹی جیسے ہو گئے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے خصوصی کولنگ سسٹمز نصب کیے گئے اور کام کے اوقات محدود کیے گئے۔ چٹانوں کے اچانک ٹوٹنے کا خطرہ بھی مسلسل موجود رہا، جسے مضبوط اسٹیل اور کنکریٹ سپورٹس کے ذریعے قابو میں رکھا گیا۔ بعد میں زیر زمین پانی نے بھی چیلنج کھڑا کیا، جسے روکنے کے لیے زمین میں پہلے سے منجمد کرنے والے پائپس لگائے گئے تاکہ پانی جم جائے اور کھدائی محفوظ رہے۔ آخر کار 15 اکتوبر 2010 کو وہ تاریخی لمحہ آیا جب دونوں طرف سے کھودی گئی سرنگیں آپس میں مل گئیں۔ حیرت انگیز طور پر فرق صرف چند ملی میٹر کا تھا، جو انجینئرنگ کی تاریخ میں ایک بڑی کامیابی سمجھی گئی۔ یہ عظیم منصوبہ 17 سال، تقریباً 2600 مزدوروں اور اربوں ڈالرز کی لاگت سے مکمل ہوا۔ یہ صرف ایک سرنگ نہیں بلکہ انسانی محنت، منصوبہ بندی اور انجینئرنگ کی ایک شاندار مثال بن گیا۔ گوٹ ہارڈ بیس ٹنل نے یہ ثابت کر دیا کہ مضبوط ارادے اور درست منصوبہ بندی کے ساتھ ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔